یہ پیسہ خیبر پختونخوا حکومت کا پیسہ یہ ہسپتالوں پر لگنا تھا، یہ تعلیم پر لگنا تھا، یہ سڑکوں پر لگنا تھا، یہ غریب عوام کی بھلائی پر لگنا تھا۔ مگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس پیسے کو صرف اپنی سوشل میڈیا کیمپین کے لیے استعمال کیا گیا اور تشہیر کے لیے استعمال کیا گیا، انتہائی افسوسناک ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جانی چاہیے، کیونکہ اس پیسے کو بجٹ کے تحت، اب بجٹ بنتا ہے تو تعلیم کا بجٹ بنتا ہے، تعلیم کے بعد بجٹ بنتا ہے تو صحت کا بجٹ بنتا ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بجٹ بنتا ہے، کسی غریب کی، یتیم کی، بیوہ کی جو ویلفیئر ہے اس کے لیے جو پیسہ استعمال ہونا تھا، اس کو جس طریقے سے انلیگل طریقے سے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا ایک لبادہ اوڑھ کے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھرتی کر کے اب یہ نوکریاں جو 1100 نوکریاں اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کو تحریک انصاف نے دی خیبر پختونخوا میں، کیا ایک عام شہری کا حق نہیں تھا ان نوکریوں پر؟ کیا یہ نوکریاں ان لوگوں کو نہیں دی جا سکتی تھی جو ڈیزرو کرتے ہیں؟ اور یہ نوکریاں کیا تحریک انصاف کی ملکیت تھیں؟ اور اگر پارٹی کی تشہیر کرنی تھی تو اس کا ایک طریقہ کار تھا کہ پارٹی کی تشہیر کرنے کے لیے پارٹی کے فنڈ سے کوئی نہ کوئی اپنا نظام قائم کیا جاتا، پارٹی فنڈ دیتی اور پارٹی ہی ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی۔ مگر 1100 سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھرتی کیے گئے، 87 کروڑ روپیہ خرچ ہوا غریب عوام کا۔ یہ کہتے ہوتے تھے کہ جی عوام کے وسائل عوام پہ لگنے چاہیے، اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان لوگوں کو کٹہرے میں لایا جانا چاہیے جنہوں نے عام پاکستانیوں کی نوکری کے حق پہ ڈاکہ مارا ان 1100 لوگوں کو بھرتی کر کے، خیبر پختونخوا کے ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، انفراسٹرکچر کے بجٹ پر ڈاکہ مارا، ایک غریب سے اس کی دوائی چھینی، غریب سے روٹی چھینی، ایک غریب سے اس کا تعلیم کا حق چھینا، اور اپنی پارٹی کی تشہیر کے لیے ان 1100 لوگوں کو سرکاری خزانے سے معاوضہ دے کر اداروں کے خلاف ٹویٹیں کروائی گئیں، سوشل میڈیا کیمپینز چلائی گئیں، اور نہ صرف یہ قومی سلامتی کے اداروں پر اٹیک بھی انہی سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے کیا۔ اب کیا یہ کسی بھی حکومت کو زیب دیتا ہے کہ وہ سرکاری خزانے سے اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھرتی کر کر اداروں پر حملے کروائیں، اپنی پارٹی کی تشہیری کیمپین چلائیں؟ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، اس کی تحقیقات ہائیسٹ لیول پر ہونی چاہیے، اور جن مجرموں نے ان 1100 لوگوں کو بھرتی کر کے قوم کا 87 کروڑ روپیہ ضائع کیا اور اپنی ذاتی تشہیر کروائی، اپنی پارٹی تحریک انصاف کی تشہیر کروائی، اداروں کو گالیاں دی، قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا قومی فریضہ ہے۔ اور یہ سب پلاننگ عمران خان صاحب کی منظوری کے ساتھ ہوئی، انہوں نے ان لوگوں کی بھرتی کی منظوری دی تو یہ لوگ بھرتی کیے گئے اور ان سے وہ کام لیا گیا۔ 87 کروڑ روپیہ تو صرف تنخواہ میں گیا ہے، اس کا ٹوٹل حجم 1 ارب سے اوپر ہے جو پیسہ خرچ کیا گیا، جو سیٹ اپ بنایا گیا، جو خیبر پختونخوا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں گھنونے جرائم ہوتے رہے، جس میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، فیک ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو پیمنٹس کی گئیں، فج پیمنٹس کی گئیں، کروڑوں روپے کے چیک دیے گئے، وہ آج بھی لے کے پھر رہے، ٹھیکیداروں کے نام پہ وہ چیکس ہیں۔ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کرپشن کا گڑھ بن چکا تھا۔ سوشل میڈیا کے نام پر ذاتی تشہیر چلانے کی جو یہ کیمپین ہے، جس میں 1 ارب سے اوپر کا سرکار کا خرچہ آیا ہے، اس کی ایک ایک پائی کا انشاءاللہ تعالی حساب لیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ سر، ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ پریس کانفرنس کیا کرتے تھے جب آپ ایک پیج پہ نہیں تھے، کہ یہ جو کورٹ سے فیصلے آ رہے ہیں ان کا سب کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ آج بھی ایسی ہی صورتحال ہے، بلکہ الیکشن کی ڈیٹ کا کسی کو نہیں پتا، الیکشن کے رزلٹ کا سب کو پتہ چل چکا ہے۔ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے۔ ہاں، یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ایک لاڈلے کو لانچ کرنے کے لیے جب میاں صاحب کو رستے سے ہٹایا جا رہا تھا تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے سپروائزری ججز کا پینل تاریخ میں پہلی بار بنا جس نے
سپروائز کیا اس ٹرائل کو جو روزانہ کی بنیادوں پر چلا تھا. روزانہ کی بنیادوں پر نیب کا کوئی ٹرائل پاکستان کی تاریخ میں نہیں چلا. اس کے بعد ارشد ملک کی ویڈیو آتی ہے, شوکت عزیز صدیقی کی سٹیٹمنٹ آتی ہے, ایک ایک لمحہ میاں نواز شریف کے کیس کا اس سے سیاسی انتقام کی بو آتی ہے. ایک لاڈلے کو لانچ کرنے کے لیے جو یہ سارے جرائم کیے گئے, کیا کسی وقت اس میں انصاف نہیں ہونا تھا؟ کیا ہم نے آج اپیلیں دائر کی ہیں؟ ہماری اپیلیں پچھلے 5 سال سے دائر تھیں. انہی اپیلوں میں مریم نواز شریف صاحبہ بری ہوئی آج سے چند ماہ پہلے. تو یہ ہم نے ریوائیول کی اپلیکیشنز دی ہیں. اور بات یہ ہے کہ جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ کا تعلق ہے تو جنوری میں الیکشن ہونے چاہیے, اور الیکشن کمیشن کا بھی یہی ذہن ہے. اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر جب ڈی لمیٹیشن حلقہ بندیوں کا شیڈول 14 دسمبر سے 30 نومبر تک لے کے آئے, اس میں انہوں نے اس کو شارٹ کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ انتخابات میں کوئی تاخیر ہوگی, اور ایک صاف شفاف انتخابات ممکن ہے, نظر آ رہے ہیں. مگر یہ تاثر کہ کوئی فیور ہے, تو پھر جو مظالم کیے گئے تھے, جو شخص اپنی بیوی کو بسرے مر پہ چھوڑ کے آ گیا اور نہ کردہ گناہوں کی سزا میں جیل چلا گیا, اس کا قصور کیا تھا آج تک نہیں بتایا گیا. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.